حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تو کیا کہتا ہے، یا ابت افعل، اے میرے ابو، اے میرے باپ، ما تؤمر، جو کرنا ہے آپ کریے، ستجدونی، ان قریب، ستجدونی ان قریب انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے تو کسی کو ساتھ لے کے بیٹھتے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو کسی کو ساتھ لے کے بیٹھو۔ کیا ہے یہ سنت ابراہیمی؟ دسترخوان پہ اکیلے مت کھاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا یہ معمول تھا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تو اکیلے نہیں بیٹھتے، کسی کو ساتھ لے کے بیٹھتے۔ یہاں تو اگر مرغ مسلم ہو تو کسی کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھا جاتا ہے، جب رات کی رکھی ہوئی دال ہوتی ہے تب کوئی غریب اور پڑوسی یاد آتا ہے۔ یہی ہے نا، رات کی رکھی ہوئی دال ہوتی ہے فریج میں، تب کہا جاتا ہے پڑوسی کو دے دو، یا گھر میں جو کام کرنے والی آ رہی ہے اس کو دے دو اٹھا کے۔ یہ سنت ابراہیمی نہیں ہے۔ مرغ مسلم تم کھا رہے ہو تو حضرات محترم، کام کرنے جو گھر میں تمہارے برتن مانجنے آ رہی ہے اس کو بھی مرغ مسلم اٹھا کے دو۔ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ ایک رات کی رکھی ہوئی دال دے کر کے سینے کو چوڑا مت کریے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ جو تم کھاتے ہو، جو تم پہنتے ہو، وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ آپ نے ایک شخص کو بلایا، کہا دسترخوان پہ بیٹھ جا، آیا دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ جب کھانا تناول کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے میرے رب کا نام لے۔ جیسا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کھانا کھانے سے پہلے، بہت سارے تو پہلے موبائل دیکھتے ہیں اس کے بعد لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، کہاں بسم اللہ، کہاں اللہ اکبر۔ آج تو حال یہ ہے، اللہ کا نام لے۔ آنے والے نے کہا، ابراہیم اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں بتوں کو پوجنے والا ہوں، تمہارے خدا کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر تیرے لیے کھانا نہیں ہے، اگر تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ کے چلا جا۔ کہا یہ منظور ہے، دسترخوان سے اٹھ کے جا سکتا ہوں مگر تمہارے خدا کا نام نہیں لے سکتا۔ آنے والا سائل دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا، اتنے میں حضرت جبریل وحی لے کے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، ابراہیم رب کا پیغام ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا ابراہیم، ہم نے تو تمہیں اپنا خلیل بنایا تھا، تم نے ہمارے بندے کو ناراض کر دیا، تم نے ہمارے بندے کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، مولا وہ تو تیرا انکاری تھا، وہ تو تیرا نام لینا پسند نہیں کرتا، پھر وہ کیسے ناراض؟ کہیں ابراہیم تم تو آج ایک دن تم نے اس کو دسترخوان پہ بٹھایا تو برا مان گئے، ہم تو اس کو 80 سال سے رزق دے رہے ہیں، ہم تو اسے 80 سال سے رزق دے رہے ہیں،
جبکہ 80 سال سے وہ میرا نام تک نہیں لیتا۔ حضرات محترم وحی آئی، حضرت ابراہیم کو کہا گیا جاؤ اس کو منا کے لاؤ۔ بہت بڑی نصیحت ہے حضرات محترم، بہت بڑی نصیحت، کہا منا کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے پیچھے پیچھے، جا کر کے اس کو پا لیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے آؤ میرے دسترخوان پہ آ کے کھا لو۔ کہا ابھی تو تیور بڑے چڑھے ہوئے تھے، اب کیا ہوا؟ کہا رب کا پیغام آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم نے تو آج اس کو دسترخوان پہ بٹھایا ہے، میں تو 80 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، میں تو 80 سال سے اسے رزق دے رہا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اے ابراہیم اب رزق بعد میں کھلانا، پہلے اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ حضرات محترم تو یہ رب کی حکمتیں ہیں، یہ رب کے راز ہیں جو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں تیری کائنات دیکھنا چاہتا ہوں، زمین و آسمان دیکھنا چاہتا ہوں، عرش و کرسی دیکھنا چاہتا ہوں، تحت الثری دیکھنا چاہتا ہوں، مشرق و مغرب دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم پر وحی اتری، حضرت ابراہیم سے رب تبارک و تعالی نے کہا اے ابراہیم میری کائنات دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ حضرت ابراہیم نے آنکھیں بند کی، اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم دیکھتے کیا ہے کہ ایک جگہ ایک بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جاہو جلال میں آ گئے، دیکھ کر کہا اے بندے اس رب کی زمین پر رہتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرات محترم اب دوسری جگہ دیکھا تو دیکھتے کیا ہے ایک بندہ اور گناہ کر رہا ہے، پھر جاہو جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں رب کی زمین پر رہتا ہے اور رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرا نافرمان ہے، تو اسے موت دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نبی کی زبان تھی، نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، رب تبارک و تعالی نے اس کو موت دے دی۔ حضرات محترم دوسرے کو دیکھا، دوسرا بھی گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا مولا تو اس نافرمان کو بھی موت دے دے۔ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب حضرات محترم نظر کر رہے ہیں لوگ گناہ کر رہے ہیں، اب سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے جاتے ہیں، آواز آتی ہے اے ابراہیم یہ میری کائنات ہے، کس کس کو موت کے گھاٹ اتارو گے، کس کس کے لیے زبان سے نکالو گے؟ حضرات محترم صبر کرو، صبر کرو ابراہیم، صبر کرو۔ جس طریقے سے میں اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد چاہے وہ میرا نافرمان ہو جائے لیکن پھر بھی میں اس کو رزق دیتا ہوں، حضرات محترم تو یہ رب کی کائنات ہے، یہ رب کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو یہ کائنات کا منظر دکھایا۔ حضرات محترم کون ابراہیم جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا خلیل ہے؟ کون ابراہیم جس کی سنت پر حضرات محترم کائنات تک آنے والی انسانیت عمل کرتی رہے گی؟ کون ابراہیم جنہوں نے حضرات محترم کعبے کو تعمیر کیا؟ کون ابراہیم جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزرا؟ کون ابراہیم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دوست کہا؟ کون ابراہیم جس نے خدا کے کہنے پر اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا؟ کون ابراہیم جس نے خدا کے کہنے پر اپنے 13 سال کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم مصمم کر لیا؟ کون ابراہیم جس کے
لیے آسمان کے فرشتے سلام لاتے ہیں؟ کون ابراہیم جس کے لیے اللہ کا پیغام آتا ہے؟ کون ابراہیم جس کی بارگاہ میں حضرت جبریل آتا ہے؟ حضرات محترم یہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت سارہ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ سے۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک اولاد عطا کی جس کو دنیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ ایک بیٹا عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو۔ حضرات محترم مینا کی وادی آج بھی چیخ چیخ کر کے اس تاریخ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا عطا ہوا ہے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب آواز آتی ہے، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو پیغام دیتا ہے، اے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی۔ حضرات محترم اولاد ایک سہارا ہوتی ہے۔ پوچھو اس بوڑھے باپ سے جس کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا ہے، اے ابراہیم اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مینا کی وادی میں چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم کو اب خواب آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، کیا؟ جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خواب دیکھا تو چلے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی جانب۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب پہنچے ہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس، تو اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم نبی کا بیٹا تھا، یہ کہتے تھا یا ابت افعل، آپ کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کر دیجئے، لیکن نہیں حضرات محترم، محبت کا یہ تقاضا نہیں تھا، عشق کا یہ تقاضا نہیں تھا، پیار کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ یہ کہا جاتا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے اگر آپ نے ذبح کرنا ہے۔ لیکن بیٹے کی زبان بھی دیکھیے، بیٹے کا پیار بھی دیکھیے، بیٹے کی محبت بھی دیکھیے۔ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل، اے ابو جو آپ کو کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جملوں میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، وہ ٹپکتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو جو آپ کو کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ اب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں ذرا بیٹے کو سوار دیجئے، ذرا بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیجئے، ذرا بیٹے کو نہلا دیجئے، ذرا سرما لگا دیجئے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ جانا ہے، دوست کا بلاوا آیا ہے۔ حضرات محترم حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو نہلایا، دہلایا، سرما لگایا، کپڑے پہنائے، نئے کپڑے پہنانے کے بعد حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے چلنے لگے، اب شیطان آتا ہے۔ شیطان آنے کے بعد حضرت ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم کیا یہی چیز رہ گئی ہے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے کہ بیٹے کی قربانی دو؟ اور بھی بہت سارے موقع ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرات محترم اب دیکھیے شیطان کس طریقے سے بہکاتا
آتا ہے, جب حضرت ابراہیم کے پاس بہکانے کے لیے آ سکتا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہے کہ آپ کے اور میرے ذہن کو نہ بہکائے. جیسا کہ آج بہت کھلے ذہن کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, قربانی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو تمہاری قربانی ہو جائے گی. حضرات محترم ذرا ان سے پوچھو, جب تو برتھ ڈے کرتا ہے اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پہ جب 50,000 اڑاتا ہے تو تجھے غریب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ جب بیٹی کی شادی کے اندر 2 لاکھ سے 5 لاکھ خرچ کرتا ہے تب تجھے غریب کی بیٹی یاد کیوں نہیں آتی؟ جب اپنی خوشی کے موقع پر پیسوں کے انبار لگاتا ہے تب تجھے غریب کی بیٹی یاد کیوں نہیں آتی؟ جب اپنے نام و نمود کے لیے پیسوں کو خرچ کرتا ہے تب کسی غریب کا گھر تجھے یاد کیوں نہیں آتا؟ قربانی کے موقع پہ تجھے قربانی کا پیسہ یاد آتا ہے کہ قربانی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو. اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات محترم, یہ سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو ایمان اور اسلام سے دور ہوتے ہیں انہی کے ذہنوں میں اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں. حضرات محترم, اور قربانی نام و نمود کے لیے نہیں ہوتی, جیسا کہ آج بھی دیکھا جاتا ہے. کسی نے نہیں پوچھا کہ جانور کتنے کا لایا, اما کھڑا ہے چوراہے پہ, اما یار 40,000 کا جانور لایا ہوں. کسی نے پوچھا آپ سے 50,000 کا بکرا لایا ہوں. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ رات کی تاریکی میں اللہ کو بتائیں مولا تیری رضا کی خاطر جانور لایا ہوں, تو اپنی بارگاہ میں قبول کر. نام و نمود کے لیے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ کہ 40,000 کا جانور لایا ہوں؟ حضرات محترم, کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے؟ کیا پڑوسی کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے؟ کیا محلے والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے. اور یہ کون سی قربانی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر بکرا ذبح ہوتا ہے تو ایک بوٹی آپ غریب کو نہیں دیتے, بڑے کا دے دیں گے. کیوں؟ غریب بکرے کا نہیں کھاتا. غریب بھی تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا بکرے کا گوشت؟ نہیں, بکرے کا گوشت کاٹ کر کے فریج میں سٹنا ہے. بڑے کا لے جا جتنا لے جانا ہے. واہ بھائی واہ, اللہ اکبر کبیرہ. بکرے کی ایک بوٹی غریب کے منہ میں نہ جائے, بڑے کا کھا لے جتنا کھانا ہے. کیوں؟ غریب کا دل نہیں ہے کہ وہ آج بھی جو پورے سال بکرے کا گوشت نہ کھا سکا, 750 روپے کون افورڈ کرے گا؟ جو آج بھی بیچارہ بکرے کا گوشت نہ کھا چکا, اس امید پہ تھا کہ بقرعید ہوگی تو بکرے کا گوشت کھا لوں گا, اس دن بھی آپ نے محروم کر دیا, اسے سٹ دیا آپ نے. کہاں؟ فریج کے اندر. اب رکھا رہے 10 دن 20 دن, جب محرم آئے گا تو حلیم بنا کے کھاؤں گا. قربانی کر رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو, اس گوشت کو تقسیم کرو, غربا میں تقسیم کرو. جو بہت سارے غریب لینے کے لیے نہیں آ سکتے ان کے گھروں میں جا کے پہنچاؤ. یہ ہے خدا کی رضا, یہ ہے خدا کی محبت, یہ ہے خدا کا عشق. حضرات محترم, تو یہ کرنے کے لیے بہت بڑا جگر اور گردہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جگر اور گردہ اب ہمارے پاس کہاں ہے؟ یہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب دلوں کے اندر ایمان موجیں مار رہا ہو. یہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب دل کے اندر ایمان کے چراغ روشن ہو. یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ہنر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. حضرات محترم, یہ جذبے پیدا کریے, دوسروں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے, دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کیجئے. یہ کیا کہ زندگی صرف اپنے لیے جینی ہے, یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوتی. ارے زندگی جینا ہے تو ذرا دوسرے کے لیے جی. اس زندگی کے اندر جتنا سکون ہے وہ سکون تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. حضرات محترم, حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آیا, کہا اور بھی موقع بہت ہوں گے رب کو راضی کرنے کے لیے, کسی اور موقع پہ رب کو راضی کر لینا. کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹے کو ذبح کر کے رب
की रजा हासिल की जाए। हजरत इब्राहिम ने कंकर उठाया, शैतान को दे मारा। हजरत मुहतरम अब इसकी दाल यहां नहीं गली, हजरत इस्माइल के पास आया। हजरत इस्माइल से पूछा कहां जा रहे हो? कहा बाप दोस्त की दावत में लेके जा रहा है। कहा इतने बच्चे मत बनो, दोस्त की दावत में नहीं लेके जा रहा है, तुम्हें तुम्हारा बाप ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा है। कहा वो कैसे कह सकते हो? कहा उसने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की तकमील को पूरा करने के लिए तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान गाह में ज़िबा कर देगा। कहा ख्वाब देखा है, किसकी तरफ से है? कहा अल्लाह की तरफ से है। अब हजरत इस्माइल की जबान खुलती है। कहा जिस्म की लौ में जब तक जान है, अगर ये एक जान है, हजारों जाने हो तो उस रब के नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। कंकर उठाया, हजरत इस्माइल ने भी शैतान को दे मारा, भाग गया। यहां भी दाल नहीं गली। हजरत मोहतरम अब मां की ममता बड़ी निराली हुआ करती है। बेटे को परेशानी में देख करके मां का कलेजा मुंह को आ जाता है। हजरत हाजरा के पास आया, कहने लगा जानती हो तुम्हारा शोहर तुम्हारे बेटे को कहां लेके गया है? कहा हाँ जानती हो, दोस्त की दावत पे लेके गया है। कहा नहीं, दोस्त की दावत पे नहीं लेके गया। कहा बेटे को कुर्बान गाह में ज़िबा करने के लिए लेके गया है। कहा कैसे कहता है? कहा ख्वाब देखा है उसने अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह का नाम आया तो हजरत हाजरा की ममता ने भी जवाब दिया, जो कहती दुनिया तक की माओं के लिए तारीख के अंदर सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। कहा हजरत इब्राहिम ने अगर रब की तरफ से ख्वाब देखा है तो ये तो एक इस्माइल है। अगर हाजरा की गोद में हजारों इस्माइल हो तो एक एक करके रब के नाम पे कुर्बान करती चली जाऊं। हजरात मोहतरम, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं ईमान। हजरात मोहतरम, उस ईमान की दुआ मांग जो ईमान हजरत इब्राहिम के दिल के अंदर मौजूद था। उस इस्तिकामत की दुआ मांग जो इस्तिकामत का पहाड़ हजरत इस्माइल के दिल के अंदर मौजूद था। हजरात मोहतरम, शैतान गया। अब मिना की वादी है, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिटा दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यहाँ पे इंतिफाले अम्र है, हजरत इस्माइल को लिटा दिया गया। तफसीर के अंदर आता है, एक रिवायत तो ये है कि बाप ने बेटे को मुंह के बल लिटाया। एक रिवायत के अंदर आता है नहीं, बेटे की गर्दन मरोड़ी हल्की सी और गर्दन को पत्थर पर रखा। हजरात मोहतरम, इतने में हजरत इस्माइल ने कहा ऐ बाप, आप बाप हैं, मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से बांध दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप मुझे ज़िबा करें तो मैं तड़पने लगूं और मेरी तड़पन देख करके आपके हाथ रुक ना जाएं। हजरत इस्माइल को रस्सी से बांध दिया गया, हाथ भी बांध दिए गए, पैर भी बांध दिए गए, हाथ में छुरी है। और एक काम ये कहा, ऐ मेरे बाप, अपने आंखों से पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाप की मोहब्बत बेटे को ज़िबा करते हुए ऊंट कर आ जाए और आपके हाथ रुक ना जाए। हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। कद्र के कारकुनान देख करके हैरत ज़दा है, मौला ये कैसा मंजर है? हूर गिलमान देख रहे हैं, फरिश्ते देख रहे हैं। रब ने कहा ऐ फरिश्तों, तुम तो कहते थे क्या ऐसे इंसान को पैदा कर रहा है जो जमीन पर फसाद करेगा। ऐ फरिश्तों देख लो, मेरे बंदे का एसार देख लो, मेरे बंदे की कुर्बानी देख लो। तुम्हारे सारे सजदे एक तरफ, मेरे बंदे का एसार और कुर्बानी एक तरफ। हजरात मोहतरम, ये फलक चश्मे फलक ने ये मंजर देखा। मिना की वादी के अंदर बाप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार है, हाथ में छलकती हुई छुरी है। अब हजरत इब्राहिम ने छुरी पकड़ी, हजरत इस्माइल को जमीन पे लिटाया। हजरात मोहतरम, जिस तरीके से आप जानवर ज़िबा करते हैं, मुंह किबले की तरफ करते हैं, जानवर की गर्दन को मरोड़ते हैं तो उसकी रगें तन जाती हैं, इसी तरीके से हजरत इस्माइल की रगें तन चुकी
تھی, اب ہاتھ میں چھری تھی حضرت ابراہیم کے. اب حضرات محترم حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی. اب حضرت ابراہیم چھری کو چلا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, زور دیا حضرت ابراہیم نے چھری کو, لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی. حضرت ابراہیم نے چھری کو زمین پہ پٹکا, پٹکنے کے بعد اس چھری کو پھر پتھر سے رگڑ کر کے تیز کیا, اور تیز کرنے کے بعد پھر حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی, پھر زور دے کے چلانا چاہا. آپ نے کہا ہے چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری سے آواز آتی ہے, اے ابراہیم کیسے چلو, تم چلنے کا بولتے ہو, رب العالمین نہ چلنے کا بولتا ہے. کیسے کاٹو, تم کاٹنے کے لیے بولتے ہو, رب العالمین نہ کاٹنے کے لیے بولتا ہے. کہا چھری تیرا کام تو چلنا ہے, تو چلتی کیوں نہیں؟ چھری سے آواز آتی ہے, آگ کا کام بھی تو جلانا تھا, آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ وہ رب العالمین جس نے چھری کو پیدا کیا ہے وہ بار بار کہتا ہے اے چھری چلنا مت. حضرت ابراہیم کہتے ہیں زور دے کر کے چل. اللہ اکبر کبیرہ. اب چند لمحوں کے بعد میں آپ نے چھری کی نوک کو حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھا, اور جیسے ہی رکھا اب چھری چل چکی ہے. حضرت ابراہیم مسکرا رہے ہیں, آنکھ سے جیسے ہی پتی کھلی حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. آواز آتی ہے حضرت ابراہیم کی زبان سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم پکارے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پاس میں جو حضرت جبریل جنت سے دمبا لائے تھے وہ کہتے ہیں واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ. اب قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا, اور بے شک نیکوکاروں کی جزا ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں. حضرات محترم یہ چشم فلک نے منظر دیکھا کہ ایک خواب کی بنیاد پر جو رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے خلیل کو ہوا, اس نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. کیسا منظر تھا, کیسا جذبہ تھا, کیسا عشق تھا, کیسا پیار تھا رب تبارک و تعالی سے کہ ایک حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرات محترم آج ہم اپنا جائزہ لیں, نبی کے امتی ہیں ہم, اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم کتنے فرمان پر اللہ کے عمل کر رہے ہیں. زندگی میں جائزہ لیں اور پتہ کریں کہ کتنے حکم پر ہم اللہ تبارک و تعالی کے عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ, قرآن کی صحیح سمجھ, حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ذی الحج کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.